اہل مغرب نے کیوں کے تصور سے معاشرے کی بہت بڑی بڑی برائیوں کو پرے دھکیل دیا، کیونکہ اس میں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ اب میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، میرے ہاں کیوں کا سسٹم ہے، نمبر سسٹم ہے، مگر سفارشیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ عرفان صاحب ہمیں پہلے دیکھ لیں، دوسرے کا حق فائق نہیں سمجھتے۔ ہم قطار میں کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں، بے عزتی سمجھتے ہیں، تضحیق سمجھتے ہیں اپنی، حالانکہ یہ آنر ہے، یہ عزت ہے، یہ رسپیکٹ ہے۔ اس کی ہم خوبی کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ جب ہم کبھی چائنا کی بات کرتے ہیں، اہل مغرب کی بات کرتے ہیں، تو بطور خوبی کے بیان کرتے ہیں، مگر خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے ہم تذکرے کرتے ہیں کہ وہاں بس آ کے کھڑی ہوتی ہے تو لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی باری سے چڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے بس، تو جو ہے باقی کھڑے رہتے ہیں انتظار میں، اور ہم خود یہاں اس کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شاید ہماری ایگو اس میں آڑے آتی ہے۔ یہ ایگو وہ موذی چیز ہے جو اندر اصل میں آپ کے شیطان ہی گھس کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ نیگیٹو اپروچ ہے، نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے۔ ہر آدمی آپ سے زیادہ قابل احترام ہے، اس کا حق آپ پر فائق ہے۔ کیوں کا تصور ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے۔ ہم سفارشیں کراتے ہیں کہ اپنی ٹرن سے پہلے پرموٹ ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، جنہوں نے بیچاروں نے نمبر لیا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، ان کی بجائے ہم کوئی اپروچ کراتے ہیں کہ وہ مجھے پہلے دیکھ لیں۔ کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ یہ بد اخلاقی کے کیا رویہ ہے ہمارا، کتنے بڑے بد اخلاق ہیں ہم۔ کیوں کا تصور ہی ہمارے یہاں ختم ہو گیا۔ ڈرائیونگ ہم کرتے ہیں، فل لائٹیں مار رہے ہوتے ہیں، اگلے کو اندھا کر دیتے ہیں۔ یہ سب بد اخلاقی کے زمرے میں آنے والی چیزیں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ میں دوسرے کو کس طرح دکھ دے رہا ہوں۔ تو اخلاق کا تعلق دوسروں کی عزت، دوسروں کی دلجوئی، دوسروں کی دلداری، پردہ پوشی، ان کی ضرورتوں کا خیال، یہ سارے اخلاقیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیزائن کیا کہ جب بھی کوئی چیز پیش کی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دیتے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں جو میرے جیلم میں مرکز پہ جانے والے ہیں، الحمدللہ ہم نے کبھی آج تک کوئی چیز بائیں طرف سے نہیں بانٹی، دائیں سے شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ چلتے ہوئے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ دودھ پیش کیا جا رہا تھا اور بائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دائیں طرف بالکل ایک نوجوان آدمی تھا جو زیادہ کوئی شناخت والا بھی نہیں تھا، پہچانتے بھی لوگ نہیں تھے، اس کا نام بھی نہیں جانتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اسی سٹائل سے دائیں ہاتھ سے ہی سب کو پیش کیا، اور سب سے آخر میں باری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی۔ ایک برگزیدہ اپنے ساتھی اور اصحاب کو اصول پر نظر انداز کر دیا کہ اصول کو نہیں چھوڑا، جو دائیں سے بائیں کا اصول تھا اس کو اپنایا۔ اخلاق سسٹم میں داخل ہو کر سسٹم کے مطابق ایٹیچیوڈ کو ڈیولپ کر کے تب حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا رویہ کسی پرسنالٹی کی وجہ سے بدل گیا، آپ کا اصول کسی پرسنالٹی کی وجہ سے بدل گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی اخلاق کی باقاعدہ منزل کو نہیں پہنچے۔ تو کبھی بھی ایک بہت ہی ضروری بات ہے جس میں ہم بہت بد اخلاق ہیں، ہم اپنے آپ کو خاص کرنے کے عادی ہیں، معاشرے میں امتیازی حیثیت حاصل کرنے کے عادی ہیں، ہم عام بندہ نہیں بننا چاہتے، ہم عام بندہ نہیں بننا چاہتے۔ میاں محمد بخش کا شعر ہے، وہ ہے پنجابی کا، مگر میں رہ نہیں سکتا اس کو سنائے بغیر۔
جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی او پگیانا جوگی. وہ بکری جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو جائے اس کو بھیڑیے کھا جاتے ہیں. تو جو سنگل آؤٹ ہونا چاہتا ہے، جو امتیازی پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، جو خاص ہونا چاہتا ہے معاشرے میں، اس کو یقیناً بھیڑیا کھا جائے گا، اور اس بھیڑیے کا نام شیطان ہے. وہ اضطراب میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، اس کے اندر گلٹ پیدا ہوگا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر معاشرے میں عام انسانوں کے مابین عام انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم جتنی خوشی اس بات میں ہے خاص ہونے میں نہیں ہے. جو خاص ہیں ان کے قریب ہو کے دیکھیے کہ وہ کتنے گلٹ میں زندہ ہیں. کون سا اضطراب ہے جو ان کو نہیں جکڑے ہوئے، ان کو نہیں پکڑے ہوئے. ان کو راتوں کی نیندیں حرام ہیں، ٹرنکلائزر کھا کے سوتے ہیں، ڈپریشن کی دوائیاں کھاتے ہیں، جھوٹا رو معاشرے پہ ڈالتے ہیں. کبھی خاص بننے کی کوشش نہ کریں، با اخلاق بننے کی کوشش کریں. معاشرے میں عام انسانوں کی طرح زندہ رہیں اور عام انسانوں کی طرح چلے جائیں.